آج ایک اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹ سے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین، ملک میں سیاسی گھمسان جاری ہے، ہیجانی اور بحرانی کیفیت عروج پر ہے. موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی جاری ہے اور ریاستی عملداری کے لیے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پالیسی بیان دیا اور کہا ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی، انتظامی اور عدالتی بحران پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کو آئین میں تبدیلی کا مکمل اختیار ہے. اداروں کو دیے گئے اختیارات بھی پارلیمنٹ کے مرہون منت ہیں. پارلیمنٹ جس ادارے کو چاہے اختیارات بڑھا بھی سکتی ہے اور کم بھی کر سکتی ہے. پارلیمنٹ موجودہ صورتحال پر بحث کر کے گورنمنٹ، قوم اور تمام اداروں کی رہنمائی کرے. تو دوسری طرف آج عمران خان کا لہجہ بھی انتہائی سخت نظر آیا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گورنمنٹ آج یا کل ماڈل ٹاؤن طرز پر زمان پارک میں آپریشن کر سکتی ہے اور مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی طرز پر انہیں قتل کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی فواد چودھری نے پارلیمنٹ کو ڈمی قرار دیتے ہوئے گورنمنٹ کو خبردار کیا ہے کہ پارلیمان ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے سیاسی بحران میں مزید اضافہ ہو. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے ہمارا پہلا اور بڑا سوال یہ ہوگا کہ موجودہ صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سیاسی کشیدگی میں کمی آئے گی یا اضافہ ہو سکتا ہے. پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں. ایک طرف تو ظاہر آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے. گورنمنٹ نے سیاسی، انتظامی اور عدالتی بحران پر پارلیمنٹ سے مدد مانگی ہے. جس طرح سے وزیر داخلہ رانا ثناء نے پالیسی بیان دیا ہے، آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے سیاسی کشیدگی میں کمی آئے گی یا اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، رانا ثناءاللہ کا بیان تو ابھی جاری ہے. 20 منٹ کا وقفہ تھا اور ادھر کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے، جہاں کچھ تو اطلاعات یہ ہیں کہ JIT کی تشکیل کی منظوری دے دی جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس میں انٹیلیجنس کے سارے ادارے شامل ہوں گے اور پولیس بھی ہوگی، اور جو وفاق کی سطح پہ جتنے کیسز چل رہے ہیں ان کو کوئی کمبائن کر کے کہ جو بھی الزامات لگ رہے ہیں، فوج کے اوپر لگ رہے ہیں، اداروں کے اوپر لگ رہے ہیں، ان سب کو اکٹھا انویسٹیگیٹ کر لیا جائے. پارلیمنٹ کے اندر ظاہر ہے کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں ثاقب نثار صاحب کے بارے میں نعرے بھی لگ رہے ہیں. ان کو وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنی فیصل آبادی وٹ کے مطابق ایک نیا نام بھی دے دیا ہے، چونکہ وہ ڈیم سے وہ کچھ اور بنا دیا ان کو. بہرحال چونکہ وہ مریم نواز کے بارے میں کچھ القابات دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہاں پہ، خواجہ طارق رحیم جن کو KTR کہا جاتا ہے، تو وہ مختلف جگہوں پہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شاید کسی دن ویڈیو میں کوئی بیگ شیک کے ساتھ بھی نظر آئیں کہیں پہ آتے جاتے ہوئے، تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ کیا کرنے ہوئے گئے ہوئے تھے. لیکن میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو عمران خان صاحب نے بڑی خوفناک بات کی ہے کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے اور ماڈل ٹاؤن کی طرز پہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو مرتضیٰ بھٹو کی طرح پہ کیا جا سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب 4.25 سال وفاق میں اقتدار میں رہے اور 4.5 سال انہوں نے پنجاب میں حکومت کی. انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر کیا کارکردگی دکھائی؟ ان افسروں کے ساتھ بقول ان کے اگر کچھ کرنا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اتنے IG بدلے، 6 کے ساتھ IG لگائے، چیف سیکرٹریوں کی ایک لائن لگی رہی اور رہے قائم تو یہ اپنے زور پہ جب تک قائم کر سکے وہ بزدار صاحب تھے. بدلنا پڑا تو چودھری صاحب آئے اور ان کو جواب دینا چاہیے کہ جس کی قسمیں کھایا کرتے تھے اپنے کزن کے ساتھ کھڑے ہو کے، کیونکہ وہ بھی تو ایک بڑی کانسپریسی ہے نا ماڈل ٹاؤن کی، کہ وہ رپورٹ بھی میڈیا کے ہاتھ، جس پہ آج بہت لوگ بولتے ہیں کہ جی میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ کیوں کسی میڈیا پرسن کے ہاتھ لگ گئی تھی
जर्नलिस्ट का काम है फिर, अब जिसने भी दे दी। अब तो वो जनरल बाजवा ने इंकशाफ किया कि हमने तो जर्नलिस्ट रखे हुए थे और हम आगे निकल गए, वो पीछे रह गए। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम ने पाकिस्तान की पॉलिसी बदली, अमेरिका के साथ साथ नुकाती इंटेलिजेंस था उन पे, वो जो लोग जहाद के लिए तैयार किए थे उनको आप लिबरलिज्म पे ले गए, उनको आप आगे हो गए, तो फिर गड़बड़ हो गई ना। तो फिर सोचना ये चाहिए कि जो इदारे में लोग रिसर्च करते हैं बैठ के, उन सब का तज्जिया होना चाहिए कि ये सोचते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं, क्या उसके नताइज इस तरह के होंगे जो अब आज पाकिस्तान का मॉडल हो चुका हुआ है। इसको रिवैम्प करने की भी जरूरत है, कुछ सोचने की भी जरूरत है कि ये काम किया क्यों जाता है, जब भी किया गया, आज भी किया जा रहा है या कल भी किया जा रहा है, तो क्यों किया जाता है। जब नताइज ये हैं कि आपने 2016, 17, 18, 14 से वो आगाज हुआ मॉडल टाउन वाले उससे साने से, लेकिन इशू ये है कि आपने नताइज क्या दिए तब्दीली के। आज इमरान खान साहब फिर तब्दीली की बात करते हैं, वो ठीक बात करते हैं कि नौजवान खड़े हो जाएं, फलाह हो जाएं। भाई आप पौने 4 साल के ऊपर तो एक दिन भी बात करने को तैयार नहीं हो, आप इनसे हिसाब ले रहे हो। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, इन्होंने 11 महीने में नाअहली की इंतहा किया है, लेकिन आप अपना प्लान बताएं कि पौने 4 साल पहले जब आपने हुकूमत की तो उससे पहले कहते थे 200 माशी माहिरीन मेरे साथ हैं। ठीक है, कौन थे वो माहिरीन, वो कहाँ गुम हो गए, कैसे हुआ, इनके पास कोई प्लान नहीं है। हाँ, वो चूरन जरूर बिका है। ये अब भी ये जो बात हो रही है ना मुर्तजा भुट्टो और मॉडल टाउन वाली, वो एक हम किताब थी इंग्लिश में, वो मजमून आता था, उसमें वो था ए मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। जो सोचता था वही सोचता चला जाता था कि ये भी बीमारी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये क्यों खौफजदा है इनके साथ? वो कौन लोग बैठे हैं कि एक पब्लिक लीडर को वो रैली में ले जाने के लिए तैयार करते हैं, अदालतों में जाने से भगाते हैं, और रोजाना उनको एक नया ख्वाब और नफसियाती प्रॉब्लम डाल दिया गया। मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। जी अयाज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा जा रहा है कुछ आम फैसले मुतवक्के हैं, तो ये जो सियासी कशीदगी की फ़ज़ा है, आप समझते हैं कि इसके बाद वो कम होगी या बढ़ेगी? और ये जो इमरान खान साहब ने हमलों के खदशात का इजहार किया है मॉडल टाउन तर्ज पर और फिर मुर्तज़ा भुट्टो के तर्ज की तरह उन्हें कत्ल किया जा सकता है, तो ये कितने संगीन है? वो कशीदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ेगी, उसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि कोई कम हो जाएगी और आपका खबरों का कारोबार ठंडा पड़ जाएगा। वो गर्मजोशी अल्लाह के फजल से बरकरार रहेगी। अच्छा, इमरान खान क्या वो पहला लीडर है जो ये कह रहा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इफ़ आई एम असैसिनेटेड लिखी थी। बेनज़ीर साहबा ने नवंबर में ये कहा था कि मुझे कत्ल किया जा सकता है, तो ही इज़ नॉट द फर्स्ट वन। जिस मुल्क की हिस्ट्री हो ना, बात यह है कि जब इमरान ये कहता है कि जी मुझ पे हमला हुआ है और मेरी जान खतरे में है, तो फिर मानना पड़ता है, या तो हमला ना हुआ होता, फिर हम कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही रोज़ आके टोपी ड्रामा करके निकल जाता है। तो ये तो हकायक अपनी जगह है। बाकी राना साहब ने अभी तक जो कुछ फरमाया है, एक तो मुझे आइन में वो नहीं मिल रहा कहाँ है कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। उन्होंने कहा जी आइन में है कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, वो मैं तलाश करने की बड़ी कोशिश की है, शायद कोई आइनी माहिर मेरी मदद कर दे। फिर वो कहते हैं कि जी इलेक्शन एक साथ होने चाहिए क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, और हम वो कहते हैं कि जी भाग भी नहीं रहे इलेक्शन से, तो बिस्मिल्लाह करें, अपने प्राइम मिनिस्टर से कहें असम्बली तोड़ें। आपकी एक इत्तेहादी की वहाँ गवर्नमेंट है सिंध में, उनसे कहें तोड़ दें, बलूचिस्तान में तोड़ दें, इलेक्शन एक साथ करा लें, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन राना साहब आप भाग रहे हैं इलेक्शन से, आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हुए तो आपकी क्या हालत होनी है उसमें, अगर इन हालात में इलेक्शन हो गए। लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह से मिलेगी? ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, एक ऐसे सेटअप को जो गैर जानिबदार होगा, और इतना गैर जानिबदार होगा। वो राजा रियाज साहब जिनकी तस्वीरें लगी हुई थी वहाँ मरियम साहबा के जलसे में, वो सपोर्टर थे, मतलब ये कमाल बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। हुजूर इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड्स नहीं मिला करती। यहाँ किसको नहीं पता जो केयरटेकर सेटअप्स बनते हैं, निगरान हुकूमतें बनती हैं, उसके बाद वो क्या कर रही होती हैं, कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड्स की आप बात करते हैं। आप सिंपल ये बात करें कि हमें इलेक्शन हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, आप सीधा कहें ना कि वो पीटीआई इस वक्त इतने जोर में है कि वो जीत जाएगी, हम इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। बाकी आप वो पार्लियामेंट से आपने रहनुमाई मांगी है, किस पार्लियामेंट से रहनुमाई मांगी है जिसमें ऑपोजिशन का वजूद ही नहीं है? सही। वो पार्लियामेंट आपकी रहनुमाई करेगी, बिस्मिल्लाह करें राना साहब, आप मतलब
सीधा कह दें कि जी इलेक्शन हमने नहीं कराने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते आप। बाकी सारे बहाने हैं। वो अगर टोपी ड्रामा कर रहा है तो आप भी तो वही कर रहे हैं। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फैसल साहब। जाहिर है इंतखाबात तो 2018 में भी निगरान हुकूमतों ने कराई थी, ऐसी निगरान हुकूमतें बनी थी उस वक्त भी, वो भी चुन के लिए गए थे। वो हर दफा फिर बारी बारी लगी होती है। इस दफा सिस्टम कुछ और आएगा और अपोजिशन खुद भागी है पार्लियामेंट से, किसी ने उनको नहीं भगाया, रिजाइन खुद फैसल साहब। जी फैसल साहब, नहीं फिर ये ना कहें कि जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है फैसल साहब, ये इंतखाबात के हवाले से तो हम अगले पार्ट में भी बात करते हैं जिन्होंने कि दो तोड़ी सूबाई इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकता, तो फिर आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी राजी होगी एक साथ इंतखाबात पर? ये नहीं भाग नहीं रहे ना, जब दावा ये करते हैं तो उसका फिर सबूत भी देना चाहिए ना राना साहब। क्यों कह रहे हैं? मैं राजपूतान की बड़ी इज्जत है। आम इंतखाबात होने, आज तो उन्होंने मुझे इलियास साहब बनाया हुआ है। आज आपको इलियास साहब आप बन गए हैं, तो सवाल आपको पता ही है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आपको लगता है ये सियासी कशीदगी कम करेगा या ज्यादा? बात आइन में लिखे हुए हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम की इस हालात को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सियासी कशीदगी की फिजा में कमी नहीं आने वाली। फैसल साहब, इतनी जितनी सियासी कशीदगी हमको इस प्रोग्राम में नजर आ रही है ना, कमोबेश इतनी सियासी कशीदगी जो है ना वो पाकिस्तान में भी है। देखिए इमरान खान को अगर वहां होती तो सीरियस बात होनी पड़ेगी, तो सीरियस बात हो रही है कि वो मीडिया मैनेजमेंट में उनको जो है ना कमाल जो है ना मलका हासिल है। वो उनको खबरों में जिंदा रहने का जो फन पाकिस्तान में इमरान खान के पास है वो शायद किसी के पास नहीं है। वो रोजाना जो है वो एक दुनिया के वाहिद इंसान है, दुनिया के वाहिद लीडर है, रोजाना कौम से खिताब करते हैं और एक शगुफा छोड़ देते हैं। उसके बाद 7 बजे के बाद पूरा पाकिस्तान का जो मीडिया सारे चैनल जो है वो शुरू हो जाता है उनके शगुफे पे। आज जो उनके जो कत्ल का शगुफा है सब लगे रहेंगे। हो सकता है 2-4 कोई बोलेगा अमेरिका की साजिश है, कोई बोलेगा इसराइल की साजिश है, कोई अमेरिका नहीं साजिश कर रहा है। फिर 9 बजे के बाद जो है हो जाएंगे और 12 बजे तक तो इनको जो है वो निपटा दिया जाएगा कि इमरान खान के जो कत्ल की साजिश है। अब 12 बजे के बाद ये मंजर होगा, कत्ल के बाद क्या होगा? बड़ा शौक है, ये सब होगा आज, ये हम देखेंगे। तो ये एक इमरान खान का फन है, इनको हासिल है। सारे हम और आप तो बस इस्तेमाल होने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो मुस्लिम लीग नून का मसला है ना, वो उसका बड़ा ही अजीब व गरीब मसला है। नून लीग जो है ना वो दबाव में अच्छा। पाकिस्तान की पूरी तारीख में जो है कोई मुनसिफाना इलेक्शन हुए ही नहीं है। तो अगर हमें ये क्यों समझ रहे हैं कि 2023 में कोई जो मुनसिफाना इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन जिस तरीके से होते हैं उस इलेक्शन की जो अज़ाए तरकीबी है उस सब पे जो है मुस्लिम लीग नून के बावर्चियों का कंट्रोल है इस वक्त। वो अज़ाए तरकीबी इस वक्त मुस्लिम लीग के हाथ में, ये उसके बावजूद डर रहे हैं। और भाई करा दो ना इलेक्शन। इस वक्त वफाकी हुकूमत आपके साथ है, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके साथ है। नहीं यानी कि अब ये इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से इलेक्शन होंगे। पहला सवाल ये है जो इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाली कुव्वतें हैं ये उन पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है। इनको इस बात का खदशा है कि ये कुव्वतें जो है वो आखिरी वक्त में हमको डॉज ना दे दें और दोबारा ये इमरान खान के साथ ना मिल जाए। क्योंकि इमरान खान ने माहौल ऐसा बना दिया कि जिन लोगों के अंदर ये सलाहियत है इलेक्शन मैनेज करने की, तो वो किसी वक्त भी जो है ना आगे पीछे हो सकते हैं। ये कैलकुलेशन मुस्लिम लीग उनके पास नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एक मुनसिफाना तज़किया कर रहा हूँ। जी जी। तो इस वक्त मुस्लिम लीग का जो मसला है ना वो इमरान खान से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट है। उनको एस्टेब्लिशमेंट पे एतबार नहीं हो पा रहा कि भाई इलेक्शन में हमारे साथ तो अब दोबारा हाथ नहीं हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान का जो हरबा है, जो कार्ड है, वो सब पर हावी हो गया है। वो हुकूमत पे भी हावी हो गए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट पर भी हावी हो गए हैं। मीडिया पर तो वो हावी थे ही। मीडिया तो समझ ले उनके घर का ही मसला है। सोशल मीडिया भी उन्होंने पूरा का पूरा जो है यलगबाल बना लिया है, उनका हमनवा बना हुआ है। तो हर तरफ इमरान खान का इशू है। ये जो है इधर मुस्लिम लीग जो है ना वो मार खा रही है, इसको हल करने की जरूरत है। बाकी प्रोग्राम में बैठ के मैं कोई लड़े नहीं आपस में, जो होना है वो तो होना ही होना है। जी नवीद साहब, आप क्या देख रहे हैं आज के जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, गो कि अभी खबरें आ रही हैं वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया है। अब जिस तरह से राना सना ने पॉलिसी बयान दिया, इंतखाबात के हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। इजलास में क्या होना है? आपको क्या लग रहा है नवीद हुसैन साहब, ये जो सियासी माहौल इस वक्त कशीदगी अरूज पर है, ये कम होगा या इसमें इजाफा होगा? जैसे खान साहब ने कहा कि सियासी माहौल जो है वो डी एस्केलेट तो होता नज़र नहीं आ रहा, वो फर्दर एस्केलेशन की तरफ जाएगा। और उसमें देखें जो अभी तक के मीडिया के ऊपर आया है जो एजेंडा जॉइंट सेशन का है, उसमें तो
بظاہر لگ رہا ہے کہ جی وہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات ہوگی, ٹیررزم کے اوپر بات ہوگی, فائنینشیل ایشوز کے اوپر بات ہوگی, کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے قریب کچھ لوگ ہیں ان کی ٹویٹ سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جی کوئی ریزولوشن لے کے لائی جائے گی, کوئی ایسی ریزولوشن پاس کی جائے گی کہ جو کے پی اور پنجاب میں جو الیکشن ہونے ہیں ان کو کسی طرح سے ڈیلے کیا جائے. اور گورنمنٹ کا بھی اسی کے اوپر وہ ہے کہ جی سارے انتخابات ایک ساتھ ہوں. اب یہاں پہ کیا, جیسا کہ خان صاحب نے کہا, کیا اس ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ سے اس طرح کی کسی ریزولوشن کے آنے سے اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے, اس کی کوئی آئینی حیثیت ہے ایسے وقت میں جبکہ آئین آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, اور ایسے وقت پہ جبکہ آپ کی ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ مقررہ وقت کے اوپر ہوں. اور پھر آج بھی آپ دیکھ رہے چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے, تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ اگین وہی چیز ہے کہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہے, الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی. دوسری ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ کوئی ریزولوشن لے کے آئی جائے گی کہ قومی سلامتی کے اداروں کا جو ہے ان کی ساکھ کے اوپر آوازیں نہ اٹھائے جائیں, جس طرح سے ایک سمیئر کیمپین سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کا تدارک کیا جائے. تو یہاں پہ میں سوال انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہی لوگ جو آج پارلیمان میں بیٹھ کے اس طرح کی کوئی ریزولوشن پاس کریں گے, ان کی مورل سٹینڈنگ کیا ہوگی کہ یہی وہ لوگ تھے جو اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے تھے, یہی وہ لوگ تھے جو کور کمانڈر کے گھر کا گھیراؤ کرنے کی بات کرتے تھے, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جلسوں میں ہے ججوں کی تصاویر جو ہے دکھا کے جو ہے وہ اداروں کے اوپر سوالات اٹھائے, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سٹنگ جرنیلوں کی جو ہے انہیں تصویریں دکھا کے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے. تو کیا ان لوگوں کی یہ سٹینڈنگ ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی ریزولوشن لا سکیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ریزولوشن یہ قومی سلامتی کے ادارے صرف پی ڈی ایم کے نہیں ہیں, یہ قومی سلامتی کے ادارے پورے اس ملک کے ہیں, پوری اس قوم کے ہیں, اور یہ سبھی کے لیے جو ہے اتنے ہی عزیز ہیں. بیسیکلی ایک جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو کسی طرح سے مائنس کر دیا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے مریم نواز صاحبہ نے یہ ایک بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم یا ایک انتہا پسند تنظیم کے ساتھ ایکویٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کے بعد سے پورے اسٹیٹ کا نیریٹو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری اسٹیٹ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کام کرنے پہ لگ گئی ہے. لیکن اس طرح کی ایک پاپولر جماعت کو آپ باہر کر کے آپ جو ہے الیکشن کی جو بھی الیکشن آپ کروا لیں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو مائنس کر کے, تو اس الیکشن کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی. جس طرح سے عمران خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں جس طرح سے ان کو لایا گیا تھا, اور ہم نے 3.5 سال جو ہے ان کو یہی کہا کہ وہ ایک مینیپولیٹڈ الیکشن تھا, اور ان کو جس طرح سے لایا گیا ان کو تسلیم کسی نے نہیں کیا. تو اسی طرح سے اس طرح جو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر سے یہ ایک نئی فضا ہوگی, اس کو بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. الیاس صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاملات میں کشیدگی, جو ایک سیاسی فضا اس وقت گرم ہے, وہ کم ہوگی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے صوبائی انتخابات پر اب یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف راضی ہو جائے گی ایک ساتھ الیکشن پر؟ لیکن ابھی تک تحریک انصاف نے اس پر میں کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جی کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن کے لیے, تو وہ الیکشن کے لیے تو کام ہو رہا ہے ابھی. کاغذات نامزدگی کا جو ایک سلسلہ جو شروع ہے, جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے, وہ تو بالکل جاری ہے. دوسری جانب یہی اب سیاسی جو میدان میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو جاری اتحادی جماعتیں جو مسلم لیگ نون کی ہیں, بظاہر تو نون لیگ ہی سامنے آ کے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے, وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو جو سروے انہوں نے اپنے ذاتی طور پر سیاسی جماعتوں نے کروائے ہیں, تو انہیں ان میں اپنے آپ کو بہت پیچھے دیکھ رہی ہیں جو حکومتی جماعتیں ہیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو آئیں تو ان کے ساتھ ایک برابری کے میدان پر آ کے لڑیں. تو اس سلسلے میں جو بھی ابھی وہ کوششیں کر رہے ہیں اپنی, اور ان کی زیادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ٹائم گین کریں, اور تاکہ کوئی بہتر حالات کر کے اقتصادی طور پر اور گورنمنٹ عوام کو دکھایا جا سکے کہ جی انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا ہے. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں بجائے کہ وہ جو دن جس طرح گزر رہے ہیں,
عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور عوام اس مشکلات کی وجہ سے دیکھیں عوام جو ہے نا وہ مہنگائی سے تنگ آ کے جو انہوں نے پچھلے 7 8 9 مہینوں میں دیکھا ہے کہ مہنگائی جس طرح تیزی سے بڑھی، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے تو ان کا جینا مشکل ہو گیا، تو وہ ظاہر ہے وہ اس لیے گورنمنٹ کو بڑی نیگیٹو دیکھ رہی ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی کا جو گراف ہے وہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ اوپر یہ اس بارے میں گورنمنٹ بھی اس بارے میں دیکھتی ہے کہ اور یہ کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے دیکھیں ابھی جو ریلیف کے جو کام شروع کیے ہیں وہ اسی اس سلسلے کی کڑی ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں تاکہ ہم کچھ اگر کوشش یہ بھی دوسری سائڈ پر ان کی جاری ہے کہ الیکشن نہ ہو، اور اس کے لیے ان کو ٹائم گین کریں اور گیم کر کے اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالیں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، دیکھ لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ ہم سوال یہ رکھیں گے کہ پاکستان میں جو سیاسی کشیدگی عروج پر ہے، امریکی سیاستدانوں کی پاکستان کی موجودہ صورتحال پر فکر مندی بھی بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کر لیں گے جو پارلیمنٹ کے سیشن میں رانا ثنا نے بات کی صوبائی انتخابات کے حوالے سے کہ اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے، ہم سوال یہ رکھیں گے کہ صوبائی انتخابات صوبائی الیکشن 90 دن میں نہیں ہو سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک ساتھ انتخابات کے لیے راضی ہو جائے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ناظرین، ملک میں سیاسی محاذ رائی پر امریکی سیاستدانوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ امریکی سابق سفارتکار ہیں زلمے خلیل زاد، جنہوں نے عمران خان کی نااہلی اور پی ٹی آئی پر پابندی کے خدشات بھی کا اظہار کیا ہے، اور زلمے خلیل زاد کے مطابق عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان کا سیاسی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ امریکی سیاستدانوں کا پاکستان میں گرفتاریوں اور تشدد پر سخت اظہار تشویش سامنے آیا ہے۔ اس پر ہم سوال رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے جو مشترکہ پارلیمنٹ کے سیشن میں رانا ثناء اللہ نے بیان دیا، اور ان کے بیان سے یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ گورنمنٹ 90 دن کے اندر صوبائی الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن پر زور دے رہے ہیں کہ صوبائی الیکشن آئین کے مطابق ہر صورت 90 دن میں کرائے جائیں۔ تو کیا اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ صوبائی انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ایک ساتھ انتخابات کی طرف تمام سیاسی جماعتیں جائیں گی یا نہیں؟ ایسا میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، یہ جس طرح سے امریکی سفارتکار کا میں نے ذکر بھی کیا اور پاکستانی صورتحال پر انہوں نے فکر مندی کا اظہار کیا، اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور صوبائی انتخابات پر بھی میں چاہوں گی کامنٹ کر دیجیے گا، جو رانا ثنا کی بات کو میں نے کوٹ کیا، اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی پھر کیا ہوگی؟ کیا وہ ایک ساتھ انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتیں مل کر کچھ فیصلہ کر پائیں گی؟ دیکھیں تو اب پہلی بات تو آپ نے امریکہ کے حوالے سے پوچھا، تو کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ امریکہ سے اس طرح کی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور باقی چیزوں پہ؟ ہاں، زلمے خلیل زاد ذرا ان کو زیادہ تشویش ہو رہی ہے، جس وجہ سے زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، ان کو چیزیں شاید کچھ اور نظر آ رہی ہیں جو باقی امریکیوں کو نہیں نظر آ رہی۔ تو زلمے خلیل زاد کو ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کی مطلب وہ حرف آخر سمجھ لیا جائے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے افغان بھی وہ کبھی زیادہ مطمئن نہ رہے زلمے خلیل زاد صاحب سے، تو اس لیے وہ تو چلتا رہتا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا نہ آخری دفعہ ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن بنے گی وہاں سے ریئیکشن آئے گا امریکہ سے، اور وہ آیا کرتا ہے، وہ حیرت والی بات نہیں ہے۔ باقی رہی بات الیکشنز کی، 90 ڈیز میں رانا صاحب نے ایک بات کی، وہ جو بار بار ایک بات کی جاتی ہے نا کہ 90 ڈیز سے تو آلریڈی اوپر سپریم کورٹ لے گئی، جب پنجاب کے الیکشن اور کے پی کے الیکشن کا بھی پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں الیکشن کا چاند ابھی تک نظر نہیں آیا، حالانکہ وہ پہلے نظر آ جایا کرتا تھا۔ ہاں، اس دوران چاند سے مجھے یاد آیا، میں ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے علماء کرام سے کہ خدا کے لیے رات 12 بجے سے پہلے چاند نظر آنے یا نہ نظر آنے کا اعلان کر دیں، یہ اتنا انتظار نہ کرایا کریں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کون سا چاند ہے جو آدھی رات کو بھی نکل آتا ہے، ہم نے تو خیر آج تک دیکھا نہیں ہے۔ تو الیکشن کا فائنلی اب رانا صاحب نے کہہ تو دیا ہے، وہ تڑیاں شڑیاں لگا کے سپریم کورٹ سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ ظاہر ہے آپ کو یہ راستہ نکالنا ہے، تو پہلے بھی یہی بات ہوتی رہی ہے کہ وہاں سے نکلنا ہے سپریم کورٹ سے، نہیں نکلے گا تو پھر کوئی میرا خیال وہ کیا کہتے ہیں وہ نکال لیں گے، فال شال نکال لیں گے طوطے سے، تو وہ جو کہے گا اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں گے۔ یعنی اب سارا مسئلہ طوطے پہ آ کر طوطے تو بغیر گال نہیں پڑنی۔ جی نوید صاحب۔ اچھا دیکھیں، زلمے خلیل زاد کا جو سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں، اس ٹویٹ کے اوپر ہمارے فارن آفس کا بڑا ایک اسٹرانگ ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ شاید زلمے خلیل زاد کے ٹویٹس کے اوپر اس وجہ سے بھی اتنا اسٹرانگ ری ایکشن سامنے آیا ہے کہ زلمے خلیل زاد وہی ہیں جنہوں نے پلیٹ میں رکھ کے
جو ہے افغانستان طالبان کے حوالے کر دیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ زلمے خلیلزاد جو بات کر رہے ہیں کیا وہ بات ہم بھی یہاں بیٹھ کے نہیں کر رہے؟ کیا سارے میڈیا پہ وہ بات نہیں ہو رہی کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ مائنس کر دیتے ہیں, ان کو اگر کھیل سے نکال لیتے ہیں, ان کو الیکشن سے یا ان کی پارٹی کے اوپر کوئی پابندی لگا کے ان کو جو ہے ریس سے نکال دیتے ہیں, تو کیا ایسے الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی رہے گی؟ کیا ایسے الیکشن کو کوئی تسلیم کرے گا؟ کیا ایسے الیکشن, ایسے نتائج جو سامنے آئیں گے تو کیا پیپلز پارٹی جو اس وقت اپنی, میرے خیال میں بجا نہیں ہوگا کہ کہیں کہ اپنی شہرت کے عروج پہ ہے, کیا وہ چپ کر کے آرام سے بیٹھ جائے گی؟ تو اس سے یہ تو ایک میرے خیال میں اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ اس سے مزید جو ہے وہ ملک میں افراتفری بڑھے گی, کیوس بڑھے گا, اور اس میں جو ہے وہ انسٹیبلٹی فردر آئے گی. تو میں بھی یہی بات کہوں گا کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے اس وقت, اور یہ جو بات کر رہے ہیں رانا صاحب نے جو بات کی کہ جی الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں, پارلیمان کر سکتی ہے, بالکل پارلیمان کر سکتی ہے, لیکن جب پارلیمان پوری ہو, یہ ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے جہاں جس کے اندر اپوزیشن کا وجود نہیں ہے, تو وہ پارلیمان بیٹھ کے کس طرح سے, اور وہ چیز آئین میں, بالکل آئین میں تبدیلی کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے, لیکن وہ پارلیمان 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین کو اس میں ترمیم کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ اس طرح کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ بیٹھ کے آئین میں ترمیم کرے. اور دوسری بات, آج سپریم کورٹ میں بھی ججز نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ بظاہر تو جو جس طرح کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں وہ جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن الیکشن جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ ان کو ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانیں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا. ٹھیک جی عامر صاحب. بڑی مزے کی باتیں ہیں کہ ججوں کی تصویریں لہرائی گئی اور فلاں کیا اور نام لیا. تو مریم نواز یا نواز شریف نے جب نام لیے جن جرنیلوں کے, جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا, کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو متون نہیں کر رہے پبلکلی؟ وہ ساری باتیں تصدیق نہیں ہو گئی کہ ان کے دور میں سٹنگ جرنیل کو کہا گیا کہ آپ نے سازشیں کی, آپ نے کیا, اور وہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا, انہوں نے تو ٹھیک بات کی. فواد چودھری نے نہیں کہا حکومت سے نکلنے کے بعد کہ فوج اور عدلیہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں. اس وقت کوئی نہیں بولا. اگر مریم نواز نے آج بات کر دی ہے تو بیلنس کر لیں. پھر جو چیف جسٹس صاحب آج فرما رہے ہیں, یہاں پہ لوگ روز مذاق اڑاتے ہیں بیٹھ کے کہ جی وہ دیکھیں حکومت کس سے کہہ رہی ہے. بھئی چیف جسٹس صاحب کو تو فیصلہ کرنا ہے. یہ آڈیو ویڈیو جو چیز بھی ہے بنائیں کمیشن. جے آئی ٹی نہیں بنائی تھی سپریم کورٹ نے پہلے نواز شریف کے پاناما پہ؟ بنائیں اس کے آڈیو ویڈیو پہ, کہاں سے آ رہی ہیں, کون ہے, سچ ہے, جھوٹ ہے, فرانسک ہے, نکالیں ججوں کو جو سچا ہے جھوٹا ہے جنہوں نے بنائی ہیں, پکڑے نا. مجھ سے اور آپ سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ جس نے کیا اس کو پکڑ لائیں. جو بول رہا ہے, کوئی ٹرک کی بات کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ فلانے جج کے پاس کیس لگنا چاہیے, تو سب کو کلیئر کریں نا. ہمیں اور میڈیا کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں کہنا چاہیے. ان کو لانا چاہیے کہ کیوں ہے ایسی باتیں کیسے ہو رہی ہیں. ثاقب نثار صاحب کیا باتیں کرتے ہیں, دھمکیاں نہیں لگا رہے. وہ سابق چیف جسٹس جب چیف جسٹس تھے تب بھی یہی تھا. ہم تب بھی بولتے تھے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. ہم نے کبھی پیچھے بات نہیں کی, سامنے کہی بات کہ کیسے ہو رہا ہے. آج اگر عدلیہ پہ سوال آ رہا ہے, آج اگر فوج پہ سوال آ رہا ہے, تو ان کے ماضی کے کردار کے ساتھ آ رہا ہے اور ان کے اپنے لوگ اٹھا رہے ہیں. وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں. پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ بات کرے. کیا عمران خان صاحب کو کسی نے جبری ریزائن کرانے کا کہا تھا؟ کیوں پارلیمنٹ سے گئے؟ آج آپ پارلیمنٹ کے اوپر غصہ اتار رہے ہیں. وہاں سے کسی نے نکالا تھا کہ جی بھاگ جاؤ یہاں سے؟ ڈمی کیسے ہو گئی؟ جو خود بھاگ گئے انہیں رزلٹ کا اب سامنا کرنا پڑے گا. حکومت کی کوئی بات نہیں ہو رہی. جب آپ اسمبلی پہ, پارلیمنٹ پہ آئیں گے, آئینی ترمیم اس لیے اس نے کہی, رانا ثناء اللہ نے بات کہ کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے, کیونکہ 238 ممبر صرف قومی اسمبلی میں چاہیے, جو کہ نہیں ہے. انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ پارلیمنٹ آئینی ترمیم کر سکتی ہے. اگر ان کے پاس ہوتی, آپ کہتے رہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں کر سکتی, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کر سکتی ہے اگر 238 ممبر ان کے ساتھ ہوتے. انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ ہم سے مراد, انہوں نے لفظ پارلیمنٹ یوز کیا, رانا ثناء اللہ نے اپنا نام نہیں لیا. ٹھیک جی فیصل صاحب. دے ہی دیئے کوئی ممبر اور تاکہ یہ تے کر لیں. ایک تو ہاں نہیں, آئی جی آئی کو بھول جاتے ہیں نا. وہ جب آتا ہے تو ججز, ان ججز کی بات تو آتی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات تو آتی ہے, جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کی بات تو آتی ہے. بھائی وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس فیصلہ پڑا ہوا ہے. آئی جی آئی کا پیسے لینے دینے کا سپریم کورٹ امپلیمنٹ کرائے اپنا فیصلہ. سامنے ہے, ہر چیز تاریخ میں لکھی ہوئی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک کر لو. آج وقت ہے, آج وقت ہے کہ فوج کہہ رہی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں.
آج فوج کہہ رہی ہے ہم غیر سیاسی ہو رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں. IBI جس نے بنائی، جس نے فائدہ لیا، تاریخ کا دھارا ٹھیک کر لیں. آپ کی طرف جانے بہت خطرناک صورتحال ہے آج آپ کے ساتھ سازش ہو رہی ہے. بڑی خطرناک صورتحال ہے، بہت شدید نوعیت کا، بہت یہ ظلم خلیل ذات جو ہے نا بڑی بدذات ہے قسم سے. پہلے تو ہمارے بیچارے عمران خان کی میں نے تو اسی لیے بات ہی نہیں گرا دی. اب اس کی اب جو ہے اس کی ہمدردی کے لیے جو ہے یہ سامنے آ گئے. لیکن سلام ہے تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو، ان کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. پہلے اس امریکہ کو گالیاں دی کہ تم نے ہمارے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی، آج اسی امریکہ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ تو ہمارے حق میں وہ بات کر رہا ہے. کیا مثلا اس کو کیا دے، اتنے بڑے بڑے قابل لوگ کر رہے ہیں کہ میں تو حیران ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر جس کو آپ اپنی حکومت گراتے. عمران خان خود اس بات سے ہٹ گئے. ان کا سفر جو امریکہ سے ہٹانے سے شروع ہوا تھا وہ مختلف مراحل طے کرتا فواد چودھری جو تاجروں تک آ گئے تھے، تاجروں نے ہماری حکومت گرائی. لیکن مجھے لگتا ہے آگے بھی جائے گا، وہ وزیر آباد کے SHO تک آئے گا جو FIR نہیں کاٹ رہا تھا، اس کی SHO کی وجہ سے ہماری حکومت گری ہے. باقی یہ جو الیکشن ہے نا، دیکھیں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بالکل ایک میرا فوکس جو ہے نا اوپینین ہے، اس میں میری کبھی میں دوہری پالیسی کا شکار نہیں ہوا. 90 دن میں نہ 200 سال تک نہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ایک عام انسان کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جب وہاں پہلے گورنمنٹ تھی تو آپ کی زندگی میں کون سی تبدیلی آ گئی. آپ کو الیکشن کی فکر کرو، بلدیاتی الیکشن کی، کہ پنجاب میں اگر بلدیاتی الیکشن نہیں ہے، بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، اس سے آپ کی زندگیوں پہ فرق پڑتا ہے. دنیا میں عام انسان کی جو معیار زندگی ہے جو وہ بلدیاتی اداروں سے بہتر ہوتے ہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. عمران خان نے 4 سال تک بلدیاتی اداروں کے الیکشن نہیں کرائے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا. کسی ایک چینل نے پروگرام کیا 4 سال کے اندر کہ بھائی یہ بلدیاتی ادارے کیوں نہیں ہیں. جو اصل اس قوم کا ایشو ہے، یہ میڈیا ہے کا دشمن، اس قوم کا سب سے بڑا دشمن میڈیا ہے. جب بلدیات جو اصل اس قوم کا ایشو ہے آپ اس پہ بات نہیں کرتے ہو. اگر عمران خان یا تو جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے، یا تو یہ نواز شریف خاندان جیت جائے گا ہار جائے گا. انہی کے پاس اقتدار رہنا ہے نا، عام آدمی کے پاس تو نہیں آنا. لاہور سے رحیم یار خان کو چلانا ہے تو ایسے نہیں چلے گا پاکستان. اس ملک کے اصل مسئلے کو سمجھو. اس ملک کا اصل مسئلہ ہے پنجاب اسمبلی، KPK سندھ اسمبلی، قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہے. اس ملک کا اصل مسئلہ اس ملک میں خودکار اور با اختیار بلدیاتی نظام نہ ہونا ہے. لیکن کوئی بات نہیں کرتا. ہمارا دانشور جو ہے اس کی یہ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کے ذاتی مفادات کا مسئلہ ہے یا اس کے ویژن کا ایشو ہے. اس کے علاوہ تو مجھے تیسری چیز نظر نہیں آتی. جی الیاس صاحب. جی فیصل صاحب کی 100 سال بھی الیکشن نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کرے نہ ہم تو کہتے ہیں پنجاب میں 57,000 انتخاب نہیں ہوتے تو اللہ کرے نہ ہی ہوں کوئی انتخاب. یہ بلدیاتی جو نمائندے تھے مسئلہ ہے وہ الیکشن کی دکان بند بھائی نواز شریف کے خاندان کے لیے ہوتا ہے نا پنجاب کا الیکشن، یہ بلدار کے لیے ہوگا. عمران خان یار اس سال الیکشن نہیں ہونے، جو مرضی کر لے. اب چلیں یہ جب حافظ طاہر صاحب ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سخت جان کیا خبر لایا. یہ عامر صاحب آپ کے پاس بھی اس کا مطلب ہے کچھ ہے، کوئی جادو کی چھڑی، کچھ نام ہم بتا دیں تاکہ ہم آپ سے اسی طرح خبر لیں. عدالتی افسر نہیں، مال پانی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور جناب لا اینڈ آرڈر کے لیے سپاہی نہیں ہے، تو پھر الیکشن کون کرائے گا؟ دیکھیں ابھی جو جس طرح کہ عامر صاحب بات کریں گے ساری جانے کوئی سخت چیز نہیں ہے عامر صاحب کے پاس. اس طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس وقت سیریس نہیں نظر آ رہی. آپ دیکھ لیں ساری سیاسی جماعتیں ابھی تک اپنے امیدواروں کے جو فائنل نہیں کیے، انٹرویو نہیں کیے. ان کو پتہ ہے کہ جی الیکشن جو بھی ہے نہیں ہوتے دکھائی دے رہے، کیونکہ جس طرح کے تیزی سے کام ہونا چاہیے تھا، جس طرح کمپینز وغیرہ چلائی جاتی ہیں، لیکن کمپین نہیں اس ٹائم جو ہے. جو اس طرح PTI والے تو کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کی میں جا کے کمپین اپنی چلا رہے ہیں. جس طرح صورتحال ہے یہ ہے میرے لاہور میں 26 تاریخ کو، یہ 25 اور 26 کی رات کو پہلا جلسہ جو ہوگا لاہور میں PTI کا بڑا مینار پاکستان، جس کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، اسے کمپین سٹارٹ ہوگی. اور یہ جو صورتحال ہے کہ جو آج جو خان صاحب کی تقریر بھی تھی وہ جی بڑی خوفناک لفظ انہوں نے بولے کہ جی مجھے مارنے کے لیے اس طرح کے جو پلاننگ وغیرہ کی گئی ہے. اس دن بھی ہائی کورٹ میں دیکھ لیں آپ کو ایک پستول بھی ملا تھا ادھر، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس والے کا ملا تھا پستول. اور جو صورتحال ہے اس طرح جو الیکشن جو ہیں اس کے لیے نا، اس کے لیے بیٹھ کے ایک دفعہ ان کو طے کرنا پڑے گا کہ الیکشن جو کروائیں سنجیدہ ہیں تو پھر کروائیں، ورنہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ادھر بڑی مار دھاڑ ایک جو چیز کشیدگی کی جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنا ضابطہ اخلاق ہے اس کو دوبارہ دیکھے اور اس پر جو صورتحال بنائے کہ کس طرح الیکشن وغیرہ کرنے، تاکہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے. کیونکہ ابھی سب سے زیادہ جو آ رہا ہے کہ بندہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اپنے پولیس والے اہلکار ہی نہیں دیے جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شارٹیج ہے فنڈز کی اور بندوں کی. ٹھیک ہے جی، مختلف ریزنز ہیں، آپ دیکھتے ہیں
کیا ہوتا ہے. اب کہنے کو تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہونے ہی نہیں ہیں, 2023 میں بھی نہیں ہونے, یعنی عام انتخابات کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی آگے جائے گی. اب دیکھتے ہیں کیا معاملات کس طرف جاتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ گورنمنٹ اور IMF میں کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی ہیں, تو اس ساری سچویشن میں عام آدمی کا کیا قصور ہے, رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, ماہ سیام سے پہلے مہنگائی کا طوفان مزید زور پکڑ گیا اور ایسے میں منافع خور بھی سرگرم ہو گئے. اس بار گورنمنٹ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے رمضان بازار نہیں لگایا. اس صورتحال میں عوام کی پریشانی کا مداوع کون کرے گا؟ دوسری طرف وزیر پیٹرولیم سینیٹر مصدق ملک کا رعایتی پیٹرول کے اعلان پر اعتراضات, IMF کے اعتراضات بھی سامنے آ گئے ہیں اور شرح سود مزید بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور ظاہر ہے اس سے غریب طبقہ ہی متاثر ہوگا. IMF نے بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دیا, لیکن پاکستان کے لیے سخت شرائط یکے بعد دیگرے سامنے آتے جا رہے ہیں. اور اس صورتحال پر ہمارا جو آج کا تیسرا سوال ہے, نوید صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ مطمئن نہیں کر پا رہی IMF کو. اب جس طرح سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج کی منظوری بھی ہو گئی ہے, ظاہر ہے وجہ کیا ہو سکتی ہے, یہی ہے IMF اس طرح سے اعتبار نہیں کر رہی. مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ایک نجی پروگرام میں اس کا ذکر کیا ہے. اب لیکن اس کا سارا جو ملبہ ہے مہنگائی کا وہ تو عام آدمی کے اوپر ہی پڑے گا, اور ہمارا تو ملک بھی ایسا ہے, اسلامی ملک ہے, رمضان کے مہینے میں ہم ریلیف دینے کی بجائے منافع خور بھی سرگرم ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کیا اسٹریٹجی ہوگی گورنمنٹ کے پاس, کس طرح سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا, نہیں ملے گا؟ دیکھیں دعا, جس طرح کی سچویشن اس وقت ہے, انفلیشن جس طرح اوپر جا رہی ہے اور جس طرح سے ساری چیزیں میرے خیال میں معاشی سارے اشاریے جو ہیں وہ ساؤتھ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. تو اس میں اس صورتحال میں ابھی جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا اس میں انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر سبسڈی دینے کی بات کی کہ 800 سی سی سے نیچے جو 800 سی سی تک جو گاڑیاں ہیں اور جو رکشا ہیں, جو موٹر سائیکل ہیں, اس پہ سبسڈی دینے کی بات کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فری آٹے کی جو بات کی, وہاں پہ جو سبسڈی کی بات کی, تو وہ تقریباً یہ ملا کے کوئی 150 ارب روپے کے قریب بنتے ہیں. اچھا, ایک طرف تو اس سے پہلے جو ہے گورنمنٹ نے آسٹیریٹی کی بات کی, بڑے فین فیئر کے ساتھ میڈیا میں بڑا اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پروجیکشن ہوئی کہ جی کابینہ نے, وفاقی کابینہ نے اور وفاقی وزراء نے اپنے پرکس جو ہے وہ سرنڈر کر دیے. لیکن دوسری طرف ہم نے پھر دیکھا کہ وہ وہی پرائم منسٹر ہاؤس ہے جس نے پھر اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے جو ہے وہ سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ مانگ لی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ IMF کو کیا سگنل دے رہی ہیں کہ ایک طرف IMF جب آپ کے سامنے نئی شرائط لے کے آ رہا ہے اور اس وقت جب کہ آپ کو ایک پیسہ جو ہے وہ اس کا حساب کتاب کر کے دکھانا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ نمبرز پورے کرنے ہیں, تو اس وقت پہ اس طرح کی چیزیں کرنا میری آنیسٹلی میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ لگتا یہی ہے کہ یا تو گورنمنٹ خود جو ہے وہ سیریس نہیں ہے کہ اس IMF پروگرام کو جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں, اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے ٹائم گزارا جائے. اور ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میرے پاس وقت ختم ہے, کوئکلی مجھے دیگر ایکسپرٹس کی طرف بھی جانا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا نوید صاحب. جی عامر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ ہاں جی, یہ 2 ہفتے پہلے بھی آئی تھی پرائم منسٹر والی نا بات کہ جی انہوں نے خرچے بڑھا لیے, اس ملک کو چلانا ہے, خرچے بھی کرنے ہوں گے, بچت بھی ہوگی, آٹا بھی دیں گے. IMF ظاہر ہے کہ منگتوں کو تو نہیں دے گا نا, جب ہم ہیں ہی قرض مانگنے والے. انہوں نے مرضی کی شرطیں لگانی ہیں. یہاں پہ انڈا مرغی کی لڑائی ہو رہی ہے, یہاں پہ حکومت سیریس نہیں, یہاں اپوزیشن سنجیدہ نہیں. اپوزیشن وہ ہے جو خود IMF کے ساتھ ڈی ریل کر کے پاکستان کا معاہدہ بھاگ گئی. اس کو پتہ تھا میں جا رہا ہوں, آج تک وہ آپ گرہ نہیں نکال سکے. اب آپ متون کرتے رہے سب کو, رگڑا صرف عوام کو ہے, جو آ رہا ہے, جو آئے گا. اور ابھی کیبنٹ ڈسکس کر رہی ہے اس وقت کہ جناب وزارت دفاع کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے الیکشن کے لیے بندے نہیں ہیں, اور فائنانس بتا رہا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, الیکشن کرا دیں آپ. جی ایسا میرا خیال ہے کہ جہاں انہوں نے کوئی PTI یا عمران خان کے خلاف قرارداد لانی ہے نا, ایک قرارداد IMF کے خلاف لے آئے گورنمنٹ, ان کی مذمت کریں. ایک مہنگائی کے خلاف لے آئیں قرارداد, اس کی مذمت کر دیں, شاید معاملات بہتر ہو جائیں. بیسیکلی بات وہی ہے جو وہ کہا اس نے فیصل نے کہ انہیں اعتبار ہی نہیں ہے, ان پہ بھی اعتبار نہیں ہے جن پہ اعتبار کرنا چاہیے. تو شاید اسی خوف سے یہ کوئی سبسڈی دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں
کہ الیکشن کرانے پہ آگے تک ہی ہوئے گا. تو آئی ایم ایف کو مطمئن یہ پہلے بڑا, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے تو کہا تھا نا کہ مجھ سے بہتر آئی ایم ایف کو کون جانتا ہے, انہوں نے کہا آنا ادھر تینوں اسی دسنے ہیں کہ تو سانو جاننا ہی اسی تن جاننے ہیں. تو یہ ایسی چلنا ہے, اس لیے آپ ٹینشن نہ لیا کریں دعا. آپ بس پیسے ہم بھی عام لوگوں میں خرچ کرنا سیکھیں, پیسے خرچ کرنا سیکھیں آپ. جی فیصل صاحب, آپ نے شرارت کی ہے طبقہ اشرافیہ بولا, پھر عامر صاحب کہیں گے مجھے نہیں میں دیکھیں یہ جو وہ ریلیٹ ہو گیا ہے. جی طبقہ اشرافیہ کا مطلب ہی وہی ہے نا, اور کون ہے. یہ جو مہنگائی ہے نا, مہنگائی یار مطلب یہ ہے کہ یہ چاہ رہی ہیں کہ الیاس صاحب بول ہی نہ سکیں, پھر کہیں گے ٹائم ختم ہو گیا. نہیں فیصل صاحب کون ہے اس کا مہنگائی کا, کراچی کے انڈسٹریلسٹوں کا نمائندہ تو ہمارے پاس بیٹھا ہے. میں بات فیصل کی کر رہا ہوں, کلیئر کر لیں. جی فیصل صاحب صحیح ہے. آپ میرے کندھے پہ رکھے گی اور بندوق چلا رہے ہیں, مجھے پتا ہے. دیکھیں کثیر الجہتی, نہیں میں نے نام لے کے چلائیے بھائی, اس کو بات کو اچھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مہنگائی کو روکنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے, گلی محلے کے اندر نہیں ہے میکنزم. ہر جس طرح ہم نے ڈالر کو لیبر کونسل بھرتی کریں چھوڑا ہوا ہے نا, اس طرح دکانداروں کو بھی ہم نے اوپن چھوڑا ہوا ہے. اس کو سمجھنے, یہاں جتنی مافیا ہیں وہ اپنی قیمتوں کا, دودھ والی مافیا, گوشت والی مافیا, سبزی والی مافیا, پھل والی مافیا, یہ اپنی قیمتوں کا خود تعین کر رہے ہیں کس کو کتنی قیمت پر کیا بیچنا ہے. ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, وہ سسٹم کی بات نہیں کرتے. یہ اصل سب سے بڑا ایشو یہ ہے مہنگائی کا. جس دن میکینزم بن گیا, آپ یقین کریں کہ اس معاشی حالات میں بھی آپ کی 50% مہنگائی کم ہو جائے گی, اس معاشی بدحالی میں بھی کم ہو جائے گی. لیکن بنانا پڑے گا سنجیدگی کے ساتھ, کیونکہ لوکل سبجیکٹ ہے, گلی محلے کا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ بلدیاتی اداروں کو اختیار دینا پڑے گا, مجسٹریسی پاور کے ساتھ دینا پڑے گا آپ کو. یہ کونسلر کے لیول کا سبجیکٹ ہے, وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, تو یہ ہوگا. لیبر طے کرتا ہے کہ دودھ کی قیمتیں کتنی ہوں گی, 2 پیسے دو, ریٹ مقرر کر لو, ختم ہوئی بات, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھرنے کے لیے بھی کوئی کام, دیکھا نا آ گیا تاجروں کا نمائندہ یار, گلی محلوں میں میں یہ کہہ رہا تھا, آ گیا تاجروں اور انڈسٹریلسٹوں کا نمائندہ. فیصل صاحب جو کہہ رہے ہیں 3rd ٹیئر ہے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا, وہ بڑا ضروری ہے. اس میں آپ کی قیمتیں کنٹرول ہو گئی. مشرف صاحب کے دور میں آپ دیکھ لیں, اس زمانے میں تھا مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سے تگڑا پھر ادھر کا جو ناظم ہو جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے, وہ جو سسٹم ہے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, اس میں گلی محلوں تک آپ کی آواز سنی جاتی ہے. تو اب جب سسٹم ہی نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا. اب دیکھیں کوئی ایم پی جاتا ہے کسی کی مہنگائی کی وجہ سے وہ اپنے حلقوں میں نہیں نکل رہے, لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں, اتنا برا حال ہے. اب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے اگر ڈیل کر رہے ہیں تو ان کو اپنے جو معاہدے کیے ہیں, ابھی معاہدہ پورا نہیں ہوتا, یہ پہلے سے اس کی خلاف ورزیاں شروع کر دیتے ہیں. تو اسے اپنے ساتھ سیریس ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سیریس ہیں. ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم امپلیمنٹ تو کریں جو ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ صرف عوام کرنا چاہ رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. الیاس صاحب آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ.